خطبہ مبارکہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی۔ اس کے اندر اللہ کریم نے اخلاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس تناظر میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا پاکیزہ کردار رہا ہے اخلاق کے حوالے سے، وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد مصطفیٰ پیارے محبوب تمہاری عادت بہت اچھی، لعلی خلق عظیم، تمہارا خلق بہت اچھا ہے، تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، تمہاری خوبو بہت اچھی ہے۔ انسان کے زندگی میں سب سے بہتر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اچھا اخلاق۔ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ گنواتی ہیں۔ اس موقع پہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی بار غار حرا میں جبریل وحی الہی لے کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیتیں، اس کو پڑھ کر کے سن کر کے اور جبریل سے ملاقات کر کے جب حضور غار حرا سے نیچے اترے، گھر پہ آئے، تو آقا نے فرمایا خدیجہ زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے، مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اما حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ شوہر نامدار کیا بات ہے کہ آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، آپ کو اپنی جان کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے، خوف سا لگ رہا، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے وہ تفصیل بتائی جو غار حرا میں جبریل آئے، اس طرح سے آیا نورانی شکل والا، اس نے اس طرح سے مجھ سے کہا، پھر اس طرح یہ ہوا۔ جب اس نے مجھ سے کہا اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جب جبریل نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے سینے سے چمٹایا اور زور سے دبایا جبریل نے۔ فرشتہ اگر کسی انسان کو زور سے دبا دے تو اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، لیکن یہ ہمارے حضور کی ذات ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جبریل نے پوری طاقت لگا کے مجھے خوب زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ جکڑے رکھا، پھر تھک گیا، پھر چھوڑ دیا۔ جبریل نے پوری طاقت لگا کے حضور کو دبایا نا، اور پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ تھک گئے طاقت لگا کر کے، اس لیے کہ سینے مصطفیٰ میں وہ دل تھا جو دل اللہ کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ جبریل پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل نے پھر دبوچا حضور کو اور پوری طاقت لگا دی۔ طاقت جبریل کتنی ہے؟ سدرا 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ کا حکم ہوا جبریل اس سے پہلے کہ میرا یوسف پانی کی سطح پر پہنچے، اس کے نیچے جنت کا تخت بچھا دے۔ جبریل کی طاقت دیکھیں، قوت پرواز دیکھیں۔ جبریل سدرا پہ تھے، سدرا سے جنت میں آئے، جنت سے نورانی تخت لیا، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے زمین پہ تشریف لائے اور اس کنویں میں گئے۔ ابھی یوسف علیہ السلام پانی سے ٹچ نہیں ہوئے تھے، نور کا تخت جبریل نے بچھا دیا۔ ایک اور موقع پہ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کے میدان میں ٹوٹا تھا، شہید ہوا تھا، تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جا، میرے محبوب کے خون اقدس جو دانت سے نکلے ہوئے ہیں نا، وہ زمین پر گرنے نہ پائے، اسے اٹھا لے۔ جبریل اس وقت بھی آئے اسی رفتار سے۔ ایک بار اور جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مینا کی وادی میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا اور چھری تیز کر کے گردن پہ رکھا اور چلانے لگے، یہ چمڑا کتنا نازک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پوری طاقت سے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جبریل جا، اس سے پہلے کہ ان کی چھری ان کے گردن پہ چلے، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں اور اپنے بچے کو لٹایا ہوا، کتنی دور ہے؟ چھری کو گردن پہنچانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن اللہ نے حکم دیا تو جبریل وہاں سے چلے، سدرا سے جنت سے میڈھا لیا اور مینا کی وادی میں آئے۔ حضرت ابراہیم کی چھری ابھی حضرت اسماعیل کے گردن تک پہنچی نہیں تھی، دمبا لٹا دیا اور اسماعیل کو سائڈ میں کر دیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے دبوچا، پوری طاقت سے دبوچا، تھک گیا تو مجھے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری بار انہوں نے کہا
3 बार ऐसा हुआ, पूरी ताकत लगा के दबोचा, और जब जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हुजूर पढ़ क्यों नहीं रहे थे जिब्रील कहने पे, और अब क्यों पढ़ने लगे? पहले ही 2 मरतबा जिब्रील ने क्या कहा, इकरा पढ़िए। इसमें हुक्म का मामला पाया था कि जिब्रील हुक्म दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं पढ़ो, उस्ताद क्या पढ़ो बच्चे, ये हुक्म है ना, पढ़ो जल्दी से, ये हुक्म है। तो जिब्रील ने कहा इकरा पढ़िए, मेरे मुस्तफा ने कहा मैं पढ़ने वाला। जिब्रील अपनी हैसियत देखो किससे बात कर रहे, दबोच के भी देख लिया, इकरा इकरा 2 बार कहा, हुजूर ने नहीं पढ़ा। और जब उन्होंने रब का हवाला दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो मेरे मुस्तफा ने पढ़ना शुरू किया, अपने रब के नाम से पढ़िए। और तब जिब्रील का लहजा भी बदल गया, पहले तो तहक्कुमाना अंदाज लगता था, इकरा पढ़िए, और अब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मुस्तफा पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हमारे हुजूर पढ़ने लगे। ये वही सुन करके दिल में नक्श करके आए, तो अपनी बीवी सैयदा खदीजा से कहा ऐसा ऐसा लगा, ऐसा ऐसा हुआ। हजरत खदीजा कहती हैं, मेरे शौहर, मेरे सरताज, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। वो आपने उस मौके पे अम्मा खदीजा ने हुजूर के 6 औसाफ बताए थे। फरमाती हैं आप सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी किसे कहते हैं? आपका रिश्तेदार, आपका भाई बंद, आपका करीबी, आपका खानदान का कोई फर्द, आपके घर वाले अगर जरूरतमंद है तो आप अपनी तमाम तर तवज्जुहात को अपने भाई बंद, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी लोगों के साथ खुलूस से पेश आए, इसे सिला रहमी कहते हैं। हमारे हुजूर इस मंजिल पे मकामे उरूज पे फाइज थे सिला रहमी के मामले। तो सैयदा खदीजा कहती या रसूल अल्लाह, आप सिला रहमी फरमाते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। दूसरी खूबी बयान फरमाती, आप हमेशा सच बोलते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। तीसरी खूबी बयान फरमाई, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। चौथी खूबी बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह उन्हें वो चीज देते हैं, अता फरमाते हैं जो उनके पास नहीं है, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। उसके बाद फरमाती, 5वीं सरकार आपकी खूबी यह है कि आप मेहमान नवाजी करते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। 6वीं खूबी यह है, राह हक में पेश आने वाले मुश्किलात में लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं फरमाएगा। ये 6 औसाफ थे हुजूर के, जो नबूवत के ऐलान से पहले सैयदा खदीजा कुबरा ने बयान फरमाए। यानी कि हजरत खदीजा को इस बात का यकीन था, जो इन खूबियों का मालिक होता है उसे अल्लाह जाया नहीं करता। हजरत खदीजा के भाई थे, कोई कहा वो तौरात के आलिम हैं, ज़बूर भी इंजील भी जानते हैं, चलो नौफल के पास चलते हैं, वो हमारे भाई के पास, चलो ले चलें आपको, और वो बताएंगे ये क्या मामला आपका। लेके गई उनके पास, तो उसने पूछा बंदे ने कि क्या क्या मामला पेश आया आपके साथ। हमारे हुजूर ने फरमाया इस तरह का था, ये शक्ल व सूरत थी, ऐसे आया, ऐसे मुझसे उसने बात करी, और ये कुरान की आयतें उसने मुझ पे पेश की। 2 बार 3 बार इस तरह कहा तो मैंने पढ़ा नहीं, जब तीसरी बार में रब का नाम लिया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हजरत खदीजा के जो रिश्ते लगते थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि ये तो वही फरिश्ता मालूम होता है जो हजरत मूसा पे आया करता था, हजरत ईसा पे आया करता था। अनकरीब मुझे ऐसा लगता है इस कौम में अल्लाह जिसको रसूल मुंतखब करेगा वो आपकी शख्सियत हो सकती है। ढारस बंधाई। तो हुजूर की ये 6 खुसूसियात और सिफात हैं। सिला रहमी करते हैं आप, मुझे आप बताइए हम में से, आप में से कितने लोग सिला रहमी करते हैं? अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बंदों के साथ में कितने लोग सिला रहमी करते हैं? बल्कि कोशिश तो ये होती है टांग काट दे इसकी औलादे तबाह हो जाए, सगे भाई के लिए बेईमानी कर लो, बदमाशी कर लो, भूखा सो के मर जाए भाई हमारा, वो चलेगा, लेकिन हम सिला रहमी नहीं करेंगे। ये हो रहा है ना। तो जो हम हुजूर की तालीमात से बिल्कुल अलग थलग जा रहे हैं, तो दुनिया अगर कुटाई करती हमारी तो उसमें क्या गलती है? हम सिला रहमी नहीं करते, लोगों के साथ हुस्ने सलूक से नहीं पेश आते हैं। सच बोलने की बारी यहां तक आती है, हम में से कितने लोग सच बोलते हैं? झूठ बोलने का एक प्रचलन चालू है। कौन कितना झूठ बोल सकता है वो इस काम में लगा हुआ है, छोटे से लेके बड़ा तक।
امیر سے لے کے غریب تک، فقیر سے لے کر کے مالدار تک، مرد سے لے کے عورت تک، سب جھوٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں مزہ آ گیا، آج تو میں نے اس کے بیوقوف بنا دیا. جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اگر آپ پر یا ہم پر یا کسی پر اللہ کی لعنت ہو تو کیا کوئی ہمیں اللہ کی لعنت سے بچا سکتا ہے؟ تیسری خصوصیت، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مفلس ہے، نادار ہے، ناتواں ہے، معلوم بیمار پڑ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کے بتائے ہوئے اس کا خرچہ برداشت کر لی، تیسرے کو پتہ نہ چلنے پائے. اسے کہتے ہیں کسی کا بوجھ اٹھانا. یہ نہیں کہ ہم نے کام تو کیا کسی کو صلہ رحمی کے ساتھ، اس کو پیسہ دے دیا بزنس کرنے کے لیے، اور اس کے بچوں کی شادی میں پیسے دے دیا ہم نے، اور سمیلن ہو رہا تھا وہاں ہم نے نام لکھوا دیا کہ ہم جو ہماری طرف سے 2 بچوں کی شادی کر دینا، اور پھر جب وقت آئے تو احسان بھی جتا رہے کہ ہم نے دیا تھا. یہ ہو رہا ہے نا. اسے بوجھ اٹھانا نہیں کہتے ہیں، اسے بوجھ بننا کہتے ہیں. کسی کے لیے آپ بوجھ بن رہے ہیں، کسی کے اوپر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرائے. چوتھی خصوصیت حضور کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے تھے جو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ حضور دینے میں اتنے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی منگتا ہماری چوکھٹ پہ آئے گا، ارے سیٹ صاحب آپ کی بکری سلامت رہے، بچے سلامت رہے، دھندا پانی میں برکت ہو، آپ کو عمر خضری مل جائے، ہماری عمر لگ جائے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کیا خوب دعا دے رہا فقیر مسکین. اب پھر کوئی 2-5-10 روپے دے دیا ہم نے. حضور کا شیوا کیا تھا؟ استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کیوں ان کی گلی میں وہ روا دار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. حضور کی گلی میں کسی کو صدا لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. سرکار پہلے سے بھیک لے کے تیار رہتے تھے، کون مانگنے والا آئے اور اس کی جھولی بھر کے دے دی جائے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگتا کا بھلا ہو. حضور جب دیتے تھے کسی کو تو منگتا نہیں کہتا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے. میرے حضور فرماتے تھے او مانگنے والے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا خیر کرے، کم از کم تو نے آ کے مجھ سے لیا تو صحیح کہ تیرا بھلا ہو، اللہ تیرا بھلا کرے. یعنی ہر معاملے میں ہم سارا کام الٹا سلٹا کر رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے کہ اب جبریل تشریف لائے، اب پیغام لائے اللہ کی طرف سے، او بندے تیرے لیے جنت اسپیشلی سجائی جا رہی، جلدی مر کے چل دے. ہم اس انتظار میں ہیں. آپ مہمان نوازی فرماتے تھے. یہ 5ویں خصوصیت تھا مہمان نوازی. منگتوں معاملہ تھا منگتوں کا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی مانگنے والا آیا اور گھر میں آپ کے کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کچھ رکھتے نہیں تھے گھر میں، شام ہوتے ہوتے سب خرچ کر دیتے اللہ کی راہ. اور پھر کوئی مانگنے والا آتا نا اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے حضور کی زبان سے مانگنے والوں نے کبھی لا نہیں سنا کہ ہم نہیں دیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کسی نے سنا ہی نہیں حضور سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، وہاں اگر مگر کچھ نہیں. سوال ہی آیا ہے، حضور جانتے ہیں صدقہ تو خیرات لٹاتے چلے جاتے. کبھی نہیں رہا ہے گھر میں تو جانتے ہو کیا کیا حضور نے. حضور فرماتے اس مانگنے والے سوالی سے فلاں دکان کے پاس چلے جا، دکاندار کیا اس کو میرا نام بتا دینا کہ محمد نے مجھے بھیجا ہے، تیرے ضرورت کے سامان لے لینا اور اس سے کہہ دینا اس کا پیسہ محمد چکائیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں جب اللہ کے گھر میں ہی 5 کا سکہ ٹٹولتے ہیں جیب میں کہ جھولی میں ڈالیں کہ نہ ڈالیں، 2 روپے والا ڈال دیں کہ 1 روپے کا سکہ ڈال دیں. تو بولیے ایسا کبھی کریں گے ہم کہ اسے کہہ دیں سوالی سے فلاں دکان سے کپڑا لے لے، میرا نام بتا دینا، کہہ دینا وہ دے گا پیسہ. کھانے کا سامان لے لے، فلاں صاحب پیسہ دیں گے. ایسا کبھی ہم نے کیا؟ آپ نے؟ کس نے نہیں. ہم اخلاق مصطفیٰ کے پیروکار کہاں تک ہیں؟ رسول رحمت مہمان نوازی بہت فرمایا کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بار مہمان آیا، گھر میں کچھ نہیں. اما عائشہ کے ہاں پوچھا، دوسری بیویوں کے ہاں پوچھا، گھر میں کچھ نہیں. تو تھوڑا ٹھیک سے بیٹھ جائیں، آپ کو نیند آ. سب نے کہا اللہ کا نام ہے گھر میں کچھ نہیں، اللہ کا نام ہے گھر میں کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے اور اس سے کہہ دو رسول اللہ کا مہمان آیا ہو. وہ گئے
کہ رسول اللہ کا مہمان آیا، بھوکا ہے، کھانا کھلا دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے دونوں بھوکے ہیں۔ کچھ دیر ہوئی، سائل لوٹنے لگا تو آپ نے صدا لگائی، ٹھہر جاؤ۔ آنے والے صحابی سے کہا یہ میری چادر لے جاؤ اور فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو اور اس کو کہہ دینا یہ فاطمہ کی چادر ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اس چادر کو گروی رکھ لو، اس کے بدلے میں کچھ دے دو تاکہ محمد کے مہمان کو کھانا کھلا کے پیٹ بھر دو اس کا۔ یہ کردار فاطمی ہے نبی کے گھر والوں کا، پاکیزہ کردار۔ جب وہ چادر نور لے کر کے صحابی پہنچے اس یہودی کے پاس جس کے گھر سے حضرت فاطمہ کے گھر میں راشن آیا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ ایک سوالی بھکاری، بھیک مانگنے والا بھوکا آدمی آیا، کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ چادر بھیجی ہے، اسے گروی رکھ لے کہ کچھ اناج دے دو تاکہ کھانا بنا کے فاطمہ اپنے مہمان کو کھانا کھلائے۔ تو یہودی نہیں جانتے کیا کہا، اس نے کہا چادر زہرا کھلانے والے، میں کیا پوری کائنات فاطمہ زہرا کے چادر کے ایک تار کی قیمت نہیں ہو سکتی، اسے واپس لے جا۔ ہاں میرا سب کچھ محمد کے گھرانے کا ہے، آج سے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کنفرم پتا ہے میرے گھر سے ہی فاطمہ کے گھر کے اندر راشن جاتا ہے۔ آج 3 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، لیکن محمد کے در پہ آنے والے سوالی کے بھوکے انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے چادر کو گروی رکھنا گوارا کر لیا۔ یہ کردار ہمارے پاس کہاں ہے؟ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میں بہت بھوکا ہوں، تو حضور نے اپنے صحابہ میں سے، گھر میں تو کچھ تھا نہیں، صحابہ میں سے دیکھا کسی کو، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور میں ان کو اپنا مہمان بنا کے لے گئے، اور لے جانے کے بعد اپنے گھر میں گئے، باہر بٹھا دیا، اندر بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے وانے کے لیے؟ کہا اتنا ہی کھانا ہے، یا تو مہمان کھا لے اور یا آپ کھا لیں، اگر دونوں کھائیں گے تو دونوں بھوکے رہیں گے۔ بچوں کو ہم بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، لیکن دستور عرب کا یہ ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ کہا پھر کیسے کیا جائے گا؟ مہمان کا پیٹ تو بھرنا ہے، اپنے بھوک رہی چلے گا، لیکن جب یہ دستور عرب کا ہے کہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں تو اب کیسے بات بنے گی؟ تو ایک ترکیب سوجی انہوں نے کہا ایسا ہے جب کھانا کھلانے کا وقت آئے گا تو چراغ جلا دینا۔ ان کی بیگم نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اتنا کام آپ کر دینا، باقی آگے ہم سنبھال لیں گے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، چراغ جلا کے رکھ دیا گیا، کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں بسم اللہ فرمائیے، صحابی رسول مہمان سے، وہ فرماتے ہیں مہمان جو تھے آپ بسم اللہ فرمائیے، دونوں بسم اللہ فرماتے ہیں۔ اتنے میں ان کی بیوی نے چراغ کی بتی کو ایسے ہی پلاننگ کے تحت درست کرنے کے لیے پھونک مار کے بجھا دیا۔ اب اندھیرا گھر میں ہو گیا۔ جب گھر میں اندھیرا ہوا تو صحابی نے پوچھا رہے بیگم کیا ہوا؟ ارے کہا کچھ بتی درست کر رہی تھی، اس کے پھول آ گئے تھے اور روشنی کم پڑ رہی تھی، درست کرنے لگی، چراغ بجھ گیا، چلو بسم اللہ کرو اور ہم ابھی اس کو درست کیے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ فرمائیے، کہا آپ بھی بسم اللہ فرمائیے، تو دونوں نے بسم اللہ فرمایا۔ تو جو مہمان تھے وہ اٹھاتے کھانا اور منہ میں کھاتے، اور جو میزبان صحابی تھے وہ ہاتھ لے کے جاتے پلیٹ میں، وہاں سے کچھ اٹھاتے نہیں، منہ میں لے کے آتے اور جیسے کھایا جاتا ہے ویسے منہ چلاتے تاکہ مہمان کو احساس ہو کہ ہمارا میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اس طرح سے کھانا پورا کھلا دیا ان کو، اور جب کھانا کھا چکے اس کے بعد چراغ درست کیا گیا، چراغ جلایا گیا۔ جب گئے حضور کی بارگاہ میں تو آقا کریم علیہ السلام کی دربار میں پہنچے نا، تو اللہ کریم نے ان صحابی کے اس پاکیزہ کردار کی بنیاد پر قرآن مبارک میں پوری آیت مبارکہ نازل کر۔ یہ تھا مہمان کے ساتھ سلوک۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا سلوک کرتے ہیں، نظریں بچا کے گل ہو لیتے تاکہ مہمان کو کھانا نہ کھلانا پڑے، ہے نا، یا 1-2 ٹائم اگر کھا لیا۔ یہ دیکھو جب جٹا ہی رہتا ہے یہاں پر آ کر کے، یہ کردار مصطفی ہے۔ حضور مہمان نوازی کرتے تھے اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے تھے۔ جتنے صحابہ ایمان لا کے مشکل میں مبتلا ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم نے ان سب کی مدد فرمائی۔ اس حدیث شریف میں حضور کے 6 اوصاف کریمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان اخلاق کے حسنہ کا باضابطہ طور پر پرتو بنائے اور انہی کے اسوہ کریمانہ پہ چلنے کی توفیق رفیق بخشے۔ پہلی صفت جو ہے صلہ رحمی کی، یہ وہ خوبی ہے جو کوئی آدمی اس خوبی کا مالک بن جاتا ہے صلہ رحمی کا، تو وہ کسی کا دل نہیں توڑتا ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کون؟
جو صلہ رحمی کرنے کا عادی بن جائے اس سے یہ برائیاں کبھی نہیں ہوتی. کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ کسی کو دکھ نہیں دے گا جب صلہ رحمی کی خاصیت پیدا ہو جائے. دوسری صفت سچ بولنا ہے. جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس انسان سے کبھی کوئی غلط بات، غلط کام صادر نہیں ہو سکتا. انسان جانتے ہو جھوٹ کب بولتا ہے؟ انسان جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اسے اپنا عیب چھپانا ہوتا ہے. جب اپنا عیب چھپانا ہوتا ہے تب انسان جھوٹ بولتا ہے. اور ہمارے نبی ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے تھے، اس لیے جھوٹ کا ادھر گلی سے گزر بھی نہیں تھا. تو ہمارے آقا ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. تیسری صفت آقا کریم کی، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. جب بھی یہ وصف کسی انسان میں پایا جاتا ہے وہ انسان اپنی تکلیف اور پریشانی کو دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کے سامنے کوئی ویلو نہیں سمجھتا اپنے پریشانی کی، بلکہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. ہمارے اندر یہ بھی نہیں پایا جاتا. کوئی مر رہا ہے تو مرنے دو، فلسطین میں بم گر رہے ہیں تو گرنے دو، مکرانا تو خیریت سے ہے. بچے ان کے مر رہے ہیں تو مرنے دو، ہمارے بچے تو خیر سے گلچھرے اڑا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں مکلاوا کے وقت جو ہے بے حیائیوں کے سارے سرحد کو عبور کر جاتے ہیں. ہم خیریت سے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ خوبی ہو جائے پیدا، اللہ اپنے کرم سے پیدا کر دے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو دنیا کے نقشے پہ کہیں بھی کسی مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو پوری دنیا کے مسلمان کو اس کانٹے کی چبھن محسوس ہونی چاہیے. چوتھی خصوصیت، آپ لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے تھے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. یہ صفت بھی جس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. پانچویں خصوصیت، آپ اللہ کے بندوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. یہ خصوصیت بھی ایسی ہے جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا دسترخوان ہمیشہ کشادہ رہتا ہے، ہر دم لگا رہتا ہے. آئیے کھاتے جائیے، کھاتے جائیے، کھاتے جائیے. دل کشادہ ہو مہمان نواز. حضرت ابراہیم پیغمبر روزانہ جب تک مہمان کو تلاش نہیں کر لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے. کھانا تیار ہو جاتا، اگر کوئی مہمان آیا سبحان اللہ، نہیں آیا تو کئی کلومیٹر تک ادھر 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 گھوڑے پہ سوار ہو کر کے مہمان کو ڈھونڈنے نکلتے تھے. جب کوئی مل جاتا اسے اپنے ساتھ لے کے آتے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے. کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ مہمان نوازی کی بھی خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے. اور چھٹویں خصوصیت، راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے تھے. یہ خوبی بھی جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے وہ لوگوں کا مددگار ہوتا ہے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی جان لے نیکی کے بارے میں کہ نیکی یہ ہے جسے حسن خلق کہا جاتا ہے. اچھی بات، اچھی خصوصیت، اچھی صفت، اچھے چہرے کے ساتھ کسی سے بولنا، چالنا، ملنا، جلنا، اسے کہتے ہیں نیکی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ برائی کے بارے میں کیا حکم ہے تو حضور فرماتے ہیں برائی کہتے ہیں جو دل میں کھٹکے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہر وہ کام برائی ہے. آپ دیکھ لیجئے جب بھی کوئی غلط کام آپ کریں گے ایک بار دل میں وہ بات کھٹکتی تو ضرور ہے، یار نہیں کرنا نہیں چاہیے. لیکن جب شیطان غالب آ جاتا ہے نا تو کر گزرتا ہے انسان اسے، مگر دل جھجھوڑتا ہے ایک مرتبہ. جب تک ضمیر زندہ رہتا ہے، ضمیر مر جائے تو پھر کوئی اسے اندر سے دل کی طرف سے کوئی صدا نہیں آتی ہے، بلکہ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. تو نیکی وہ ہے کہ حسن خلق سے آپ پیش آئیں، اور برائی یہ ہے جس کام کے کرنے پہ دل کھٹک جائے یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اسے جان لیجئے کہ وہ اللہ کے نزدیک بری چیز ہے اور اس سے درگزر فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تم میں اسلام اسی کا بہتر ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ہم بڑے اپنے منہ میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں نا، ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان، بڑے اچھے آدمی ہم ہیں. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ تم میں کا سب سے بہتر اسلام اس کا ہے
جس انسان کا اخلاق سب سے اچھا. حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں لے کے جائیں گے، اور کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے. توجہ ہے ادھر، ہم کو 5 یا 2 منٹ بھی پنکھے بند ہے برداشت نہیں ہوتا نا. قبر میں کیسے سو گے؟ اپنی قبر شریف میں کیسے آرام فرمائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے ایک چھوٹی والی اے سی لگا دینا ہماری قبر میں؟ کریں گے ایسا؟ تو مسجد میں آنے کے بعد یہ اتنی موت ہمیں کیوں آتی ہے؟ پنکھا اگر بند ہے تھوڑی دیر کے لیے رہے تو مرے جا رہے ہیں اپنا گھر میں آ کر کے. 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتا آدمی کو یار. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہے جس کی بنیاد سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر آدمی کثرت سے جہنم میں جائے گا؟ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق، خدا کا ڈر اور اچھی بول چال، حسن سلوک، یہ ایسا عمل ہے جو اس کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے، کثرت سے جنت میں جائیں گے. اور فرمایا گیا جہنم میں کس عمل کی بنیاد پر لوگ زیادہ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس کی زبان زیادہ چلتی ہے نا، چکر چکر کچر کچر پچر چلتی نہیں، لوگ بولنے میں بڑے کمال آ رہے ہیں، ایسا بولا میں سامنے والے کا چپ کر دیا. مہودہ جی اوقات میں رہیے، اوقات میں زیادہ بولنے والا بہت جلدی کچا کھاتا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے من سکت سلما ومن سلما نجا، جو چپ رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہی کامیاب ہے. اس لیے پک 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 مرغی کی رامت کیا کرو. ہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا ادھر اوٹلے بیٹھ جائیں گے مسجد کے باہر، کسی بھی مکان کے باہر بیٹھے اور چل رہی زبان ہے، تسبیح لے کے بیٹھ جا اللہ کے بندے، اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ، یہ پڑھتا رہے نا یار. جب بھی ہم آپ فالتو بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی کی چغلی ضرور کریں گے، یہ طے بات ہے. جہاں 2 آدمی اکٹھا ہوئے 3 آدمی بس چالو پڑے وہ فلانا ایسا ہے اور ڈھکنا ایسا ہے. جناب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیسے. یہ تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا کہ عزیز کے بارے میں جناب اکرام الدین صاحب آپ کا کیا خیال، یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ جناب فلاں صاحب کے بارے میں فلاں کا کیا خیال، تمہارا کیا خیال ہے. اللہ تم سے، ہم سے، سب سے ہمارے خود کے بارے میں پوچھے گا، تم بتاؤ تم نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں زبان جس کی بہت زیادہ چلتی ہے نا، کچ 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 کچ، وہ شخص جہنم میں زیادہ جائے. اور شرمگاہ، بدکاری، عیاشی، فحاشی، بے حیائی، یہ دونوں ایسی خصلت رذیلہ ہیں جس کی بنیاد پر انسان بہت کثرت سے جہنم میں جائے گا. اگر ان دونوں کے بارے میں غور کیا جائے اور سروے کیا جائے تو ہمارا یہ شہر یقیناً وہ ایوارڈ لے جائے گا بہت زیادہ بولنے میں. اور دوسرا کام، بہت افسوسناک حالات ہمارے ہیں، پورا محلہ ہی اس شہر میں آباد ہے اس کام کے لیے، گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے شرفا لوگ جلوہ فرما ہوتے ہیں. دونوں کردار ایسے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور کثرت سے انسان اس کی بنیاد پر جہنم میں جائے. امام طبرانی لکھتے ہیں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لوگوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، سب سے اچھی چیز. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی دولت نہیں دی گئی. حسن اخلاق، جبھی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کی میں تکمیل کر دوں. میرے حضور سے زیادہ حسن خلق کا مالک کوئی نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اللہ نے خلق مصطفیٰ کو انک لعلی خلق عظیم، کوئی تجھ سا نہیں ہے دوسرا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، ایسے کوئی شعر ہے اعلیٰ. تو حسن خلق جو مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، اور آقا فرماتے ہیں مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام تر باتوں کو بلندیوں تک پہنچا دوں، مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور
ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے ہمارا اخلاق ہی سب سے برا ہے. 2 منٹ میں ایسی کی تیسی، لیت طرح کی دیت طرح کی، گالی گلوچ، مار پیٹ، جھگڑا لڑائی، 2 منٹ بھی نہیں لگتا. اسے بد اخلاقی کہتے ہیں، اور اس بد اخلاقی کی بنیاد پر انسان کثرت سے جہنم میں جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا، صبر کرنا. لیکن ہے بڑا مشکل کام یہ، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. ہاں، اگر آپ سامنے والے نے 1 دی ہے گالی تو ہم 15 دے دیں گے، ہے نا. ہمارا بس چلے گا تو اس کے دانت توڑ دیں گے مار کر کے، کیونکہ ہم سے صبر نہیں ہوتا نا. حالانکہ یہ پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کو ساتھ میں رہتا ہے، صبر والوں کا ساتھی ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ پڑھتے ہیں مگر صبر کرنا نہیں آتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کام پہ لگا رہتا ہے کہ اس کو صبر کی نیکیاں نہ ملنے پائیں. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کامل ایمان کیا ہے؟ صبر اور سخاوت. سخاوت جانتے کسے کہتے ہیں؟ بن مانگے اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے، اسے سخاوت کہا جائے. کوئی مانگے اور پھر دیا جائے تو یہ تو دان دکشنا ہو گیا نا، کہ مانگنے والا سوالی آیا اب ہم اس کو دے رہے ہیں. بن مانگے دیا جائے اسے سخاوت کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، البخیل قریب من النار بعید من اللہ بعید من الجنہ. جو بخیل ہے نا وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے بہت قریب. اور آقا فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ بعید من النار. سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور جہنم سے بہت دور ہے. یہاں تک ہمیں روایت ملتی ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں، ایک خاتون آئی، ان کے 2 بچیاں، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہ خاتون آئی اور تینوں بھوکے تھے. حضرت عائشہ نے اپنے گھر سے 1 کھجور عطا فرمائی انہیں. اس ماں نے کیا کیا؟ اس کو 2 ٹکڑے کیا. کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اگر عنبر مان لیں تو عنبر تھوڑی بڑی ہوتی ہے، باقی اور کھجوریں بڑی نہیں ہوتی، عنبر تھوڑی بڑی ہوتی ہے، 1.5 انچ کی ہوتی ہے، 1.25 انچ کی ہوتی ہے. عنبر تھوڑی تندرست اور موٹی ہوتی ہے، تکڑی والی ہے. بقیہ ساری کھجوریں دبلی پتلی ہوتی ہیں، گول گول چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو ان خاتون کو اما عائشہ نے 1 کھجور عطا فرمائی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، 1 ٹکڑا اس لڑکی کو دے دیا، 1 ٹکڑا اس لڑکی کو دے دیا، خود اس نے کچھ نہیں کھایا. تو حضور جب تشریف لائے تو اما عائشہ نے یہ بات سرکار کو بتائی. تو آقا نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے کہ کھجور کے آدھے ٹکڑے کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں جانے کا موقع عطا فرمائے گا. آدھا ٹکڑا، کیا حیثیت ہے آدھے ٹکڑے کھجور کی یار. اگر حاجی لوٹ کے آئے نا عمرہ کرنے والا اور لوگوں کو کھجور نہ دے، آدھی کھجور دے دے، ارے بخیل کہیں کا، آدھی کھجور دیا، وہ بھی دلی سے لے کے دے دیا، ٹکا دیا ہم کو آدھی کھجور. یہ لوگ کہتے ہیں نا ارے یار کیا کھجور سے بھی ہم گئے گزرے تھے. مگر کھجور کی حیثیت دیکھیں آپ، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دیا، آدھی دوسری کو دیا، خود بھوکی رہ گئی، صبر کر لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدھی کھجور اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے. تو سخاوت بہت بڑی قیمتی نیکی ہے جسے اللہ عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی یہ خوبی عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا مومن بہتر ہے، وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے، دکھ درد میں، غم میں، مشکل میں لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے شریک رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، ارے غریب آدمی مسجد میں آتے ہیں نا، تو جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی غریب کھڑا ہو گیا، تھوڑا کپڑا اس کا میلا آتا ہے پڑا بنانا، تو وہ یوں تھوڑا دور کھڑا ہوتا ہے مالدار. ہم نے دیکھا ہے یہاں ایسے ہاتھ لوگ، ایسے بھی مقتدیوں کو دیکھا ہے کہ اس کو دور رکھنے کے لیے یوں نیت باندھتے. اللہ بخشش فرمائے. یہ غریب آدمی کیسے کھڑا ہو گیا بغل میں ہمارے آ کر کے؟ کپڑے پرانے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اور حضور رحمت عالم کا ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے. لوگ ایسے ہیں گھر سے نکلتے بھی نہیں ہیں، اپنے گھر سے نکلتے بھی نہیں ہیں. کیا محلے میں کون مر گیا، کون زندہ ہوا، کون مرشد، کیا لینا دینا ہم کو. ہم مالدار آدمی اپنے گھر میں بنگلے میں سوتے اور رہتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے گاڑی میں بیٹھیں گے، نکل جائیں گے، واپس آئیں گھر میں اندر گاڑی آ جائے گی، کبھی ان کی زیارت بھی نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. مگر ایسا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے. میں نہیں کہتا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے، خیر خیریت پوچھتا رہے اور
ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے. آپ خیریت بھی پوچھئے, ملتے جلتے بھی رہیے, اور کبھی اس نے کوئی بات سخت سخت آپ کو کہہ دی نا, تو اب آپ اس پہ صبر کیجئے. اسے ایمان کی علامت کہا جاتا ہے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہوگا اگر ہم کسی سے ایسا ملتے جلتے ہیں, مشکل میں اس کے گھر گئے, کوئی مر گیا, گئے تعزیت کے لیے, کوئی خوشی کے موقع پہ گئے نا, اور اس سے حال چال پوچھا, ہاتھ بڑھایا کام وام کروانے میں, اور اس نے کوئی سخت سوس کہہ دیا نا, تو وہیں پلیٹ پٹک, تیری ایسی چولہے باہر میں جائے, تیری دعوت اور تیرا کھانا, میں تو چلا اپنے گھر. ایک تو اس کا کام کروا رہے تھے کھانے پینے کا, پلیٹ لگوا رہے تھے, پانی اٹھا رہے تھے, اور مجھے سے الٹی سلٹی بات کرنے لگا. حضور کیا فرماتے ہیں, اگر ایسے شخص سے آپ کو کوئی دل آزاری ہو نا, تو اس پہ صبر کیجئے, تو یہ مومن کی خصلت میں سے سب سے بہترین خصلت ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مومن بہتر وہ ہے, آقا فرماتے ہیں, جو لوگوں سے میل جول رکھے, ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے, بنسبت اس مومن کے جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ملنے والی تکلیف پر صبر نہ کرے. اس سے وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی تکلیف پہ صبر کرے. اس کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ کریم نے دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بھی روایت ہے, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد کریم ہے, میں نے اپنے بندے کو اپنے علم سے پیدا فرمایا. اللہ کیا کہتا ہے, میں نے اپنے بندے کو اپنے علم سے پیدا فرمایا, جس سے میں نے خیر کا, بھلائی کا ارادہ کیا تو میں نے اسے اچھا اخلاق عطا فرمایا. حدیث شریف ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, فقیہ بنا دیتا ہے, دین کا شعور دے دیتا ہے, جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اور آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, میں نے اپنے بندے کو اپنے علم سے پیدا کیا, جس سے میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں, اسے اچھا اخلاق دیتا ہوں. اگر ہم میں سے کسی کا اچھا اخلاق ہے تو آپ سمجھ جانا اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ فرمایا. اور آقا کے فرمان کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے, جس سے میں بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہوں اسے اچھا اخلاق نہیں دیتا ہوں, یعنی کہ وہ بد اخلاق بنا دیتا ہوں, اسے وہ بد اخلاق بن جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پٹک کر کے پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جو لوگوں کو پچھاڑ دے, پٹک دے, کشتی جیت جائے, وہ طاقتور نہیں تو طاقتور کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, طاقتور وہ آدمی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھے. کون طاقتور ہے؟ ارے بولو نا, کیوں چپ چاپ بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ یہ خصوصیت ہے نہیں ہمارے آپ کے پاس میں نا, اس لیے چپ چاپ بیٹھے ہوئے نا. کوئی ایک سنائے گا تو ہم اسے 10 سنائیں گے, یہ ہماری عادت ہے نا. کوئی ایک گالی دے گا تو ہم اسے 15 گالی دیں گے. ہم کسی سے کم تھوڑی ہے. ہم بھی ہاں چلتے پھرتے دیکھتے رہتے, کسی کی موٹر سائیکل کہیں ٹچ ہو گئی کسی سے نا, تو پورے سب مل کے اسے کوٹ لیں گے اور دھوم دھاکے سے مار لیں گے, حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہو, اسے ٹچ ہوئی ہے ہلکی سی, پھر پٹائی کر لیا. جب غور سے روشنی میں دیکھا, ارے تمہاری خالہ کا جوائی تھا, پہلے کوٹ لیا, خالہ کا جوائی نکل گیا. اسی سڑک پہ دیکھا کرتے ہیں ہم بھی, یہ تماشا آئے دن ہوتا رہتا ہے اسی روڈ پہ. وہ پٹائی, وہ دلہن, ارے تو ممانی والا تھا, میرا کاکا والا تھا. تو طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو اپنے غصے کا اظہار کر کے سامنے والے کا مار کٹائی کر کے اس کا منہ توڑ دے. طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے, قابو رکھے. آخری حدیث حضرت ابو بکر صدیق آخری سے پہلی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پہ رحم کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ کی مخلوق چاہے انسان ہو, جنات ہو, مومن ہو, کافر ہو, ہاتھی ہو, گھوڑا ہو, کتا ہو, بلی ہو, جو بھی ہو, سب پہ رحم کرو. اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میری مخلوق پر رحم کرے گا میں اس بندے پہ رحم کروں. اس تناظر میں ایک روایت بیان کر دوں. ایک شرابی تھا بنی اسرائیل, پیاس لگی, کنویں کے پاس گیا,
تو ظاہر سی بات ہے پانی تو بہت نیچے ہوتا ہے کنویں میں، اپنے اس کنویں میں جا کے دیکھ لی، ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی، تو اس نے جو بھی اس کے پاس کپڑا پڑا تھا اس کپڑے سے باندھ کر کے پانی نکالا، اور کتا دیکھا وہ ہانپتا کانپتا ہوا زبان باہر نکال کے کھڑا ہوا ہے، اب پانی نہ ملے تو مر جائے، تو اس نے پہلے کتے کو پانی پلایا۔ شرابی تھا وہ، مگر اس نیک کام کے کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے اسے بخشش کا پروانہ دیا۔ اور ایک عورت بنی اسرائیل کی تھی جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، اس نے کبھی دودھ پی لیا ہوگا زبردست، کھلا چھوڑ دیا ہوگا دروازہ نا، تو اس نے پورا دودھ پی لیا ہوگا بلی نے، تو اس نے کیا کیا، رسی میں باندھ دیا بلی کو، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، اور خود کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، اللہ 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 لے تسبیح بھانجتی رہتی۔ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی، اللہ کی رحمت نے فیصلہ سنایا کہ بلی کو بھوک اور پیاس سے مارنے والی یہ پرہیزگار عورت کو اللہ اس کے جہنم میں جانے کا فرمان سنا رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھو، ایسا کرو گے تو اللہ تم سے بھی پیار کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کی عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوطی دیتا ہے۔ عمارت کی طرح مومن ہوتا ہے۔ عمارت کیسے بنتی ہے؟ دیوار کے اندر اینٹوں کی پتھر کی چنائی ہوتی ہے، تو چنائی کرنے والا کیا کرتا ہے، اس میں کٹ لگاتا ہے، ایک پتھر کو تھوڑا ادھر بڑھا دیا، اس والے کو تھوڑا ادھر بڑھا دیا، تو جوائنٹ پکڑ لیتا۔ یہ بڑا ادھر دیکھیے آپ کی ڈیزائن مکرانے والوں کی، اس کو یہاں بڑھا دیا ہے، اس کو یہاں گھٹا دیا، یہاں پھر ادھر گھٹا دیا، پھر یہ کر دیا، تو یہ دیوار یعنی عمارت میں جو ہے سیٹنگ کیسی ہوتی ہے اس کی، تو مومن ایسا ہی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک پیس نکال لیا جائے نا، یہ پورا بھربھرا کے نیچے تشریف لے آئے گا۔ تو مومن وہ ہے جو عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ عمارت جب سارے لوگ یوں ملے ہوتے ہیں نا تو مضبوطی ہوتی ہے قوم مسلم کے اندر، اور اگر عمارت کے اندر سے کوئی اینٹ نکال دی جائے نا تو ایک کے بعد دوسری تیسری یوں گرتی رہتی ہے اور پوری عمارت دھراشائی ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ شریف میں آیا آپ کے؟ اس لیے میں ہر عنوان پہ گفتگو کرتا ہوں، کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی نماز کے بارے میں بتائیے، بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ شاید کوئی 14 سال پہلے میں نے 6 مہینہ صرف نماز پہ ہی تقریر کی، وضو سے شروع کر کے غسل سے، اور پوری نماز کا طریقہ ہم نے کیسے پڑھی جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے، اس پر بھی ہم نے 6 مہینے گفتگو کی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اب ایک آدھ جمعہ بعد پھر سے شروع کرتے ہیں اس سبق کو، نماز کیسے پڑھی جائے۔ اگر آپ مسافر امام کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کوئی امام صاحب آئے اور یہاں کھڑے ہوئے ظہر کی نماز میں پڑھانے کے لیے ہم نے کھڑا کر دیا، اب ان کو تو 2 پڑھنا ہے، ان کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے اپنی 2 پڑھنے کے لیے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ اگر 1 رکعت آپ کی چھوٹی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ حالت نماز میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی نماز ہو بھی جائے اور وضو کر کے بھی آ جائیں، وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ طریقہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تو شاید میں کہیں بہت دور ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعہ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ گزارش ہے ایک جٹ ہو کے رہی۔ میں نے پہلے جمعہ کو بیچ کہا تھا کہ اتنا دھیان رکھو آپ کی موت اور زندگی